میں حواس میں نہیں تھی کیونکہ میرے سامنے میرے شوہر کی لاش پڑی تھی۔ میرے سسر اور جیٹھ بھی مر چکے تھے اور ایک دیور خون میں لت پت پڑا تھا، اور اسی صورتحال کے درمیان مجھ سے ہسپتال کا خون آلود بستر صاف کروایا گیا۔ یہ کہنا ہے انڈیا کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش کی رہائشی روشنی کا، جن کی ایک ویڈیو حال ہی میں وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں وہ ہسپتال کے بیڈ پر لگے خون کے بڑے دھبے صاف کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس واقعے کی ابتدا دیوالی کے روز 31 اکتوبر کو ہوئی تھی، جب زمین کے تنازع پر ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دو گروہوں کے درمیان تشدد کا واقعہ سامنے آیا۔ اس واقعے میں روشنی کے 65 سالہ سسر دھرم سنگھ، ان کے شوہر شیو راج اور جیٹھ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ روشنی اور ان کے اہل خانہ واقعے کے فوراً بعد تینوں زخمیوں کو مقامی ہسپتال لے کر پہنچے، جہاں تینوں افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اسی دوران ہسپتال کے عملے نے مبینہ طور پر روشنی، جو کہ حاملہ بھی تھی، سے ہسپتال کے بستر کی صفائی بھی کروائی تھی۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد لوگ ہسپتال انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر غیر انسانی سلوک کا الزام لگا رہے ہیں۔ روشنی کا کہنا ہے، اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میرے سامنے 3 لاشیں پڑی تھی اور میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کی ایک نرس نے مجھے بلایا اور بستر پر پڑا رومال اٹھانے کو کہا جس پر میرے دیور پڑے تھے۔ وہ کہتی ہیں، میں نے وہ رومال اٹھایا۔ اس کے بعد ہسپتال کے عملے نے بستر پر پانی ڈالا اور مجھے ٹشو پیپر سے بستر صاف کرنے کو کہا۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی اس سال روشنی کے لیے سیاہ رہا۔ دیوالی کے تقریباً 1 ہفتے بعد آج روشنی اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر خاموش بیٹھی ہے۔ وہ فکر مند ہیں کہ اب ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔ روشنی کے 40 سالہ شوہر شیو راج پیشے کے اعتبار سے آٹو رکشہ ڈرائیور تھے اور دیوالی کے دن کچھ مسافروں کو لے کر بازار گئے ہوئے تھے۔ روشنی بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ اگر میرے شوہر تھوڑی دیر بعد آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہم پوجا کے لیے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمیں معلوم ہوا کہ عدالت نے جس زمین کے تنازع کا فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے، اس زمین پر اگنے والی فصل ہمارے مخالفین کاٹ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میرے شوہر ابھی بازار سے واپس آئے تھے کہ انہوں نے اس حرکت کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تاکہ پولیس کے آنے پر یہ دکھایا جا سکے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، لیکن اسی دوران انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ روشنی کے دیور اور گھر میں زندہ بچ جانے والے واحد مرد رام راج نے بتایا کہ خاندان اب بھی خطرہ محسوس کر رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ رام راج کا کہنا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک خطرہ ہے۔ میرے بھائی اور والد کو قتل کرنے والے اب یہ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد غصے میں ہیں اور یہ سب سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اب کیا ہوگا، ہم کیسے رہیں گے۔ اس وقت میں گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ جبکہ گھر کے صحن میں بیٹھی روشنی بتاتی ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے دیوالی کے لیے لائے گئے کپڑے ابھی تک شاپروں میں ہی پڑے ہیں۔ روشنی کہتی ہیں، بچے اپنے والد کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں لیکن میں ابھی تک ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہوں۔ والد کا چہرہ اس قدر بری طرح زخمی تھا کہ بچے اس دن انہیں پہچان بھی نہیں سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب میں جب بچوں کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ ان کا کیا بنے گا۔ اگر حکومت میری مدد کرے تو شاید میں ان کی پرورش کر سکوں، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ وائرل ویڈیو سامنے آنے اور ہسپتال انتظامیہ پر الزامات لگنے کے بعد ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر رمیش ماراوری نے میڈیکل آفیسر چندر شیکھر سنگھ کا تبادلہ کر دیا ہے، جبکہ 2 نرسنگ سٹاف کو معطل کر دیا گیا ہے۔ چندر شیکھر سنگھ نے اپنے دفاع میں صحافیوں کو بتایا کہ خاتون یعنی روشنی کو ہسپتال میں بستر صاف کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ایسا کیا تھا۔
ان کے اس بیان پر کافی تنازع ہوا ہے۔ کانگریس نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بی جے پی حکومت میں بے لگام نوکرشاہی کا غیر انسانی فعل قرار دیا ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ریاستی کانگریس نے لکھا، قبائلی اکثریتی ضلع ڈنڈوری میں حاملہ عورت سے اس کے شوہر کی موت کے بعد بستر صاف کرانے کا عمل غیر انسانی سلوک کی انتہا ہے۔ ڈنڈوری ضلع کے چیف میڈیکل آفیسر نے دفتر سے جاری کردہ معطلی کے حکم نامے میں کہا کہ ہسپتال میں صفائی کے انتظامات کے باوجود یہ بدقسمتی ہے کہ مرنے والے کی بیوی سے بستر کی صفائی کرائی گئی۔